نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مویشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شام کو تم انہیں چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹھ بھی ہے۔ دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ مویشی جو ہیں وہ تمہارے لیے شان و شوکت اور ٹھاٹھ کا بھی باعث ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیز وہ جانور جو تمہارے بوجھ ایک شہر سے اٹھا کر دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی کئی طرح کی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت بخش دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات و ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں جو تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ جہاں سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا تھا جن سے انسان اپنی غذائیں، روغن اور دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے نباتاتی غذاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور و فکر دلانے کی یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، اسی پانی سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے لیے زمین بھی سیراب ہوتی ہے اور تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ بھی محفوظ کرتی ہے۔ اور پھر ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، ایک ہی سورج ہے، لیکن زمین میں ایک نہیں بلکہ لاکھوں قسم کی نباتات اگ جاتی ہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت سے، جس میں جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، غلے، پھلدار درخت، بے پھل درخت اور ان پودوں، غلوں اور پھلدار درختوں کی بھی بے شمار اقسام ہیں جن سے کہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا یہ سمندروں سے بخارات کا اٹھنا، پھر بادلوں کی صورت میں رواں ہونا، پھر بارش کی شکل میں برسنا، کیا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے واحد و یکتا اور حکیم و خبیر ہستی کے سب سے بڑی دلیل نہیں ہے؟ اگرچہ اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے مطابق گزر رہا ہے، ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر ایک مقررہ موسم میں کسی سال بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی سال بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب نشانیاں جو ہیں وہ انسان اگر ان پر غور و فکر کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ واحد و یکتا ذات اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سب نظام چلا رہی ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، یعنی سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمہارے ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جو آرام کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے۔ اب رات میں انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے، دن میں انسان کام کرتا ہے، سورج اور چاند کی گردش سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ سورج ہمیں روشنی بھی پہنچاتا ہے، دھوپ بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے اور یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ انسان کے لیے چاند، ستارے، ان میں بھی بہت سے فوائد موجود ہیں اور یہ صرف اس وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کو انسان کی خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 13 وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ۔
نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض انسان کی ضروریات کو ہی ملحوظ خاطر نہیں رکھا بلکہ اس کے ذوق و جمال کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ رات کو اگر فضا صاف ہو تو یہی چاند اور ستارے انسان کو بڑا ایک حسین منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم کسی لہلاتے کھیتوں میں چلے جائیں، کسی باغ کی سیر کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہ ہماری روح کو بھی تقویت بخشتے ہیں۔ تو یہ انسان کی صحت پر بھی خوشگوار اثر ڈالتی ہیں یہ چیزیں، اور اگر انسان ان چیزوں کی تخلیق پر دھیان دے تو بے اختیار اشک کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو ہے غور و فکر کرنے والے انسان ہی سبق حاصل کرتے ہیں ان قدرت کی نشانیوں سے۔ آیت نمبر 14 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر سمندروں کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھاٹھے مارنے والے سمندر، تلاطم خیز موجوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص قوانین کے مطابق انسان کی خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ انسان سمندر کے پانی کے اندر کی جو جانور ہیں انہیں کھا کر اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، جس میں ہم فش کہہ سکتے ہیں، ہر طرح کا سی فوڈ اس میں آ جاتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے چیزیں بھی نکال سکتا ہے انسان، قیمتی قیمتی زیور جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، سپیاں اور اتنی طرح کے جو جویلز ہوتے ہیں، جویلری ہوتے ہیں، وہ سمندر سے ہی انسان نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمام اشیاء کے لیے مخصوص قوانین بنا رکھے جن کی وہ پابندی کر رہی ہیں۔ اس طرح انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں ان تمام چیزوں میں، تو انسان شکر بجا کیوں نہیں لاتا۔ آیت نمبر 15 وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ نیز اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس نے مضبوط پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ تمہارے لیے ہچکولے نہ کھائیں، اور نہریں بھی بنائی ہیں اور رستے بھی تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو۔ اب یہاں پر پہاڑوں کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا جب تو وہ ڈگمگاتی اور ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیا، اور یہ ترمذی کی حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا گیا اور رکھا گیا ہے۔ کہیں اونچے پہاڑ ہیں، کہیں نیچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے، کہیں بلندی کم ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن، ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے گے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔